السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ بھائی دیکھیں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور جب اپنے کو مزہ نہیں آئے تو پھر آگے بھی مزہ نہیں جاتا ہے۔ بھائی جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے، صرف 1000 کا سوال ہے بابا، 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ دیکھیں آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارا چینل بیٹھ جائے گا، بند ہو جائے گا، کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ ایک اتنی خوبصورت آواز سے محروم ہو جائیں گے، اتنے مزے کی باتیں بتانے والے سے محروم ہو جائیں گے۔ چلیں جی، آپ لائک کر لیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ہمیں 1000 بندوں کی ضرورت ہے، چونکہ تاکہ ہمارا یہ چینل مونیٹائز ہو جائے تو اور ہم مزید آگے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ جناب اب ہم فیس بک پہ بھی ہیں، اور فیس بک کے ساتھ ساتھ ہم اب جو ہے وہ جناب ٹک ٹاک پر بھی آ گئے، اور ٹک ٹاک پر جو ہے وہی ہمارے چینل کا نام زیب قریشی ٹی وی، اس کو فالو کر دیجئے گا۔ جناب اتنی خبریں آج کل میں کیا بتاؤں، روس کی بتاؤں، یوکرین کی بتاؤں، اسرائیل کی بتاؤں، فلسطین کی بتاؤں، ایران کی بتاؤں، انڈیا کی بتاؤں، دریائے سندھ کی بتاؤں، پاکستان کی بتاؤں، چائنا کی بتاؤں، نارتھ کوریا کی بتاؤں، کس کی بتاؤں؟ چلیں میں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہی 2-4 میں جسٹ پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 60 دن کا ایگریمنٹ جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھئی روکو، سیز فائر کرو، لڑو نہیں، اس کے اوپر ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں، میرا تو یقین ہے نہیں۔ پہلے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ پہلے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، اور جب ان کے لوگ چھوٹنے لگے تھے انہوں نے پھر بمبارڈمنٹ کر دی، چونکہ ان کے ارادے ہیں کچھ اور۔ تو میں تو یقین نہیں کرتا اس 60 دن کے یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن خبر آ رہی ہے تو میں آپ کو خبر دے ہی دیتا ہوں، لیجیے سن لیجیے۔ اچھا جی، اب 60 دن کا معاہدہ کہا ہے کہ جی وہ جو 53 جو رہ گئے ہیں، جو ان کی قید کے اندر ہیں حماس کی، ان کو چھوڑا جائے۔ چلیں جی، فرض کر لیجیے اگر حماس نے چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو معاملہ بڑا غلط ہو جائے گا نا۔ پھر تو اسرائیل پھیل کے رکھ دے گا ان کو اچھی طریقے سے، چونکہ نہ وہاں کوئی ہوگا، نہ بھئی وہی اردو کی کہاوت ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ نہ وہاں پہ قیدی ہوں گے، نہ اسرائیل چھوڑے گا، دھڑا دھڑ دے مار 4.5۔ ابھی اس نے اتنا برا حال کر دیا ہے، پوری دنیا میں کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے خلاف ہٹلر نے کام کیا تھا تو پوری دنیا رو رہی تھی، پوری دنیا مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ آج فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ جناب کل ایران کے اندر جو ہے ڈرون سے حملہ ہوا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بھیجا، کہاں سے آیا؟ انسائیڈ جاب تھی، اندر سے جاسوس کر رہے تھے، آذربائیجان سے آئے، کہاں سے آئے؟ لیکن کچھ اسی طریقے کے جو ہے سپر سونک میزائلوں نے حملہ کیا ہے۔ اب ایران کہتا ہے جی ہم نے نہیں مارے ہیں، وہ ادھر سے نہیں، کس نے مارے ہیں؟ یا تو پھر وہ یمن کی طرف سے گئے ہیں، یا حزب اللہ کی طرف سے گئے ہیں، یا عراق یا ایران، کہاں سے گئے؟ یعنی ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ تو بھائی ایک تو ہو گئی یہ خبر سیدھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے کئی ہزار مربع میل کے اوپر جو ہے یوکرین کا قبضہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ جی جہاں پر رشین فوجیوں کے بوٹ پڑ جاتے ہیں وہ جگہ ہماری ہوتی ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی، وہ فلم کالیا کے جہاں سے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے لائن شروع ہو جاتی ہے، کالیا 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 کالیا، صحیح ہے؟ وہ امیتابھ بچن کی فلم تھی کالیا کالیا، وہ وہاں سے انہوں نے کہا جی جہاں ہمارے بوٹ پڑ جاتے ہیں وہیں پہ وہ ہماری زمین ہو جاتی ہے۔ بہرحال امریکہ جو ہے بہت ہی چکر میں آ گیا ہے، اب امریکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ دیکھیں جی، جب سے یہ ٹرمپ آیا ہے تو ٹرمپ نے سب کی ٹرمپ بجا دی ہے، پوری دنیا کو جو ہے پنگے میں ڈال دیا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ساری دنیا گھن چکر بن گئی ہے۔ کچھ برطانیہ کی جو نیوی ہے اس کی پریزنس دیکھی گئی ہے کراچی کے اندر۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ وی ڈونٹ نو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، چائنا جو ہے
وہ اسلحہ دے رہا ہے ایران کو، مدد کر رہا ہے دبا کے۔ اچھا جی، سننے میں یہ آیا ہے کہ جی ایران کے کچھ جہاز وہ پاکستان میں مختار قلیل سا اسٹے کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی اسٹے کر لو، کون منع کر رہا تمہیں؟ تو بات یہ کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، شہد سے میٹھا ہے۔ تو میرے پراؤ اے دسو تسی پہلے ایرانیوں، جب ہم کہہ رہے تھے کہ تمہارے ہاں رو نے پنجے گاڑ لیے ہیں چابہار میں اور وہ ڈسٹرب ہمیں کر رہے ہیں، تمہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ آج فیکٹریاں جاسوسوں کی پکڑی جا رہی ہیں اور سب میں رو نکل رہی ہے، اور رو نے ہائر کیا افغانیوں کو، اور افغانی کیسے تھے جو بک گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کبھی بھی افغانیوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گی، کبھی بھی افغانیوں سے بزنس نہیں کریں گی، چونکہ تو بکاؤ مال ہے۔ پھر وہاں پہ بلوچوں کو اسلحہ دے رہی ہے رو، وہیں پہ موساد بھی آ گئی ہے۔ تو اب دیکھیں جنگ جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اب جنگ کا اسٹائل ہو گیا ڈیفرنٹ۔ اگر دہشت گرد ڈیفرنٹ قسم کا اسٹائل اپنائیں گے تو کیا پاکستان آرمی نے کیا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ وہ بھی پھر ڈیفرنٹ قسم کا ڈیفنس اپنائیں گے، لے کر آئیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہو گئی۔ اچھا جی چلیں دوسری طرف یہ چلتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کیوس ہے، جو حکومت کے ٹاؤٹس جرنلسٹ ہیں وہ فیک نیوز دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی نے یہ کر دیا، یاسمین راشد نے یہ کر دیا، جی عمران خان کو اتنے لوگ چھوڑ گئے، کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی یہ ہیں ٹاؤٹس، اور ٹاؤٹس کی بات پہ مجھے نہیں آتا یقین جب تک میں اپنے کانوں سے عمران خان یا کسی بہت ہی پکا جو ذرائع ہے اس سے نہ سن لوں تو مجھے یقین نہیں آتا۔ میں نے تو ان کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ جھولی بھر بھر کے پھینک دی۔ میں یقین نہیں کرتا، سارے جھوٹے ہیں۔ مبشر لقمان جھوٹا، اس جاوید چودھری جھوٹا، وہ سارے جھوٹے۔ میں یقین نہیں کرتا ان کے اوپر کسی پہ بھی، کیونکہ خبر یہ صحیح دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ دیتے ہیں جو ملائی ہوتی ہے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہماری افواج پاکستان ایسے ہی نہیں بیٹھی، اہمی نہیں ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان انشاءاللہ منہ توڑ کے رکھ دے گی، ہر کسی کو جواب دے دے گی۔ ہاں لیکن ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، وہ یہ کہ جی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال کر دیا جائے گورنمنٹ کا ٹائم، ایک نے کہا کہ جی 50 سال کر دیا جائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے گلی مکھاؤ، بادشاہ سلامت بنا دیجئے شہباز شریف کو۔ اچھا ایک چیز مجھے اور پتہ لگی، ایک میں کل پروگرام سن رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہولی سید صاحب ہیں، انہوں نے کل یہ بتایا کہ نواز شریف کی والدہ جو ہے وہ قادیانی تھی۔ میں ایک دم سے بھونچکے میں آ گیا۔ انہوں نے پھر ایک انکشاف یہ کیا کہ عمران خان کے جو ننیال والے ہیں وہ سارے کے سارے قادیانی ہیں۔ پھر ایک خبر انہوں نے ڈاکٹر ہولی صاحب نے یہ دی کہ جنرل ضیاء الحق بھی قادیانی تھا، لیکن 1982 میں اس نے اسلام قبول کیا۔ تو بھائی اب مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں دیکھ لیجئے آپ جو بھی ہے، یہاں تو تینوں ہی رگڑے جا رہے ہیں۔ اور جی سانو کی جی جو ہو ساڈا کی ہے، بس پاکستان زندہ باد رہنا چاہیے، افواج پاکستان پائندہ باد، اور السلام علیکم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔